ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ویسے محرم کے مہینے کی شروعات ہو چکی اور نئے سال کی شروعات ہو چکی، اور محرم ایک بہت ہی اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، نہ صرف اس حوالے سے کہ کربلا کا واقعہ اور امام حسین کے حوالے سے پوری دنیا اس کو اسٹڈی کرتی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، لیکن جس نے بھی اس سیکریفائس کو اور اس کہانی کو اور اس حقیقت کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، ریسرچ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں مثبت طریقے سے بات کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. یہ میں ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہوں جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے. خیر، محرم کا مہینہ ہے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس مہینے کی افادیت کے حوالے سے، اس مہینے کی روح کے حوالے سے، جز کے حوالے سے جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو بتاتے جائیں گے. لیکن اس وقت کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، گو کہ وہ دین کے حوالے سے ہے، لیکن ایک مختلف ٹاپک ہے، کیونکہ یہ خبر بھی ہم نے پڑھی اور دیکھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی ہوئی ہے اس بار محرم کے مہینے میں. یوزلی ہم اور آپ اسے وٹنس کرتے تھے جب گھروں میں بھی اگر ہم بیٹھے ہوتے تھے اور ہم وٹنس کیا کرتے تھے یا اس پہ خبر چلا کرتی تھی. یہ ذی الحج کے مہینے میں جب حج ہوا کرتا ہے، اس دوران غلاف کعبہ کی تبدیلی ہوتی ہے. لیکن اس بار اس ڈیٹ کو بھی چینج کیا گیا ہے. سو اس ڈیٹ کی چینج سے ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی ہم جانیں کہ اس وقت کی تبدیلی یا تاریخ کی تبدیلی میرے اور آپ کے لیے اس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے. اور غلاف کعبہ کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے. جب ہم ڈاکٹر جمیل راٹھور سے بات کر رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو وہیں سے ہی ہم آغاز کریں گے. غلاف کعبہ کی کیوں ضرورت پیش آئی، کس طرح اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں، obviously a very recognized scholar. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر جمیل، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل، تھوڑا سا ڈسٹورشن ضرور ہے جی لیکن مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. جی. اور جی ڈاکٹر جمیل، میں آپ سے اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے ناظرین کو اس بارے میں بتا دیا، اور میری اور آپ کی جو بات بھی ہو رہی تھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ غلاف کعبہ سے جو متعلق ہے، اس پہ ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ بیان فرما دیجیے. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل بجا فرمایا. جس طرح کعبۃ اللہ کی ایک تاریخ ہے، سے غلاف کعبہ کی بھی ایک تاریخ ہے. اور بعض روایات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اس کے بعد غلاف پہنایا، لیکن اس کی مستند روایات موجود نہیں ہیں. لیکن حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 220 سال کم و بیش پہلے یمن کے بادشاہ تھے طبہ. اور طبہ یہ بادشاہوں کا ایک سلسلہ، جس طرح فرعون بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا، اسی طرح طبہ بھی ایک پرٹیکولر، جس طرح قیصر اور کسریٰ، تو طبہ بھی یمن کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. ان میں اسد ابو کراب حمیری وہ بادشاہ تھا کہ اس کو بار بار خواب آئے کہ تم کعبہ کو غلاف پہناؤ. چنانچہ وہ ایک جنگ سے کعبۃ اللہ کے پاس سے یا مکہ کے پاس سے گزر رہا تھا، اسے وہ خواب یاد آیا اور اس نے وہیں پر رک گیا، اور پھر یمن سے آرڈر کیا کہ باقاعدہ بہترین اور نستعلیق قسم کا کپڑا لایا جائے. چنانچہ وہ کپڑا لایا گیا اور کعبۃ اللہ کو پہلی مرتبہ جس شخص نے غلاف بنایا اس کا نام ہے اسعد طبہ اسعد الحمیری. اور اس روایت کو تقویت اس طرح ملتی ہے کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد حمیری کو برا کہنے سے باقاعدہ روک دیا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اس نے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا. تو طبہ حمیری وہ شخص تھا، وہ جو انہوں نے پہنایا تھا وہ سرخ رنگ کا تھا. اچھا، ٹھیک ہے نا. بعد میں آہستہ آہستہ یہ غلاف کعبہ باقاعدہ بلاد اسلام اور اسلام کے مختلف ممالک کو حصہ ملتا رہا. بنو عباس نے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ سال میں 2 مرتبہ اس کو غلاف پہنایا. اچھا، یہ خاصہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون وہ لبان کی دھونی دے رہی تھی
کہ یکا یک پردے کو آگ لگی اور اس کے بعد غلاف کعبہ جل گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دست حق کے ساتھ اس کو باقاعدہ غلاف پہنایا. تو یہ روایت چلی آتی ہے، اور پھر مصر سے باقاعدہ ایک پوری ہسٹری ہے کہ کئی سو سال تک غلاف کعبہ لایا جاتا رہا. اور میں نصرت ایک اور بڑی اچھی بات یہ بتاؤں کہ 1962 میں یہ سعادت مسلمانوں کے حصے میں بھی آئی، اور پاکستان نے 1962 میں غلاف کعبہ پہنانے کا شرف حاصل کیا. تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں. بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید اس میں شامل کرے. اچھا، جس طرح آپ نے بتایا ڈاکٹر جمیل، میں ایک بات اور بتاؤں. جی 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 فرمائیے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے اس کا رنگ سرخ ہوا کرتا تھا، اور اب جس طرح کا ہم رنگ دیکھتے ہیں اور جس طرح اس میں بڑی محنت کی جاتی ہے، اور ہم اسکرین پہ بھی اس وقت دکھا رہے ہیں، تو کیا یہ رنگ کا تعین کسی خاص وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ کالے رنگ کو لے کر ویسے بھی ہمارے یہاں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، تو کیا دینی اعتبار سے یا غلاف کعبہ کے اعتبار سے خصوصی طور پہ کوئی خاص سوچ ہے اس کے پیچھے، اس رنگ کے پیچھے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص سوچ ہے، اس لیے کہ رنگ سارے اللہ کے بنائے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رنگ کو پسند فرمایا. آپ کالے رنگ کا امامہ شریف پہنا کرتے تھے، آپ کی کملی کا رنگ کالا تھا. اسی طریقے سے اسلام میں سبز رنگ کی بڑی اہمیت ہے. گنبد خضرا کو سبز رنگ پینٹ کیا جاتا ہے. تو پہلے سرخ تھا، پھر کسی دور کے اندر اس کو سبز رنگ کا بھی غلاف پہنایا گیا، اور وائٹ کلر کی بھی روایات ملتی ہے. لیکن پھر جب کالے رنگ کا غلاف پہنایا گیا تو کالے رنگ کے اندر ایک ہیبت ہے، ایک جلالت ہے. تو اسی وجہ سے پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس کو کالا رنگ ہی مستقل کر دیا گیا. ہاں، اس کو زرد رنگ کا یا گولڈن کلر کا بھی غلاف پہنایا گیا. لہٰذا اب یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے مختلف قرآنی آیات، اور بالخصوص سورہ مائدہ کی آیات جس میں کعبۃ اللہ کی اور حج کی فضیلت بیان کی گئی، تو یہ باقاعدہ اس میں سونے کے اور ریشم کے جو ہے استعمال کرتے اسے بہت خوبصورت انداز سے، اور وہ قدیم جو ٹرکی اسٹائل تھا اس اسٹائل سے باقاعدہ اس میں لکھا جاتا ہے. تو یہ کالے رنگ کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یقینی طور پر جو کعبہ کے پتھر ہیں وہ بھی کم و بیش بلیک اسٹونز ہیں. لہٰذا اب کالے رنگ جب کعبۃ اللہ میں جائیں تو آپ کو ایک ہیبت، ایک جلالت، ایک روب آتا ہے. اچھا، میں یہاں پر نصرت بڑے مزے کی بات بتاؤں. جب آپ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو داخل ہوتے ہی کعبہ ایک جلالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبروت، اس کی شان کا ایک مظہر نظر آتا ہے کعبہ. لیکن جب آپ روزے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو جلال نظر آتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جائیں، گنبد خضرا دیکھیں تو وہاں پر آپ کو جمال نظر آتا ہے. بے شک، بے شک. اور یہ دونوں فیلنگ میں بالکل جی رہی ہوں اس وقت آپ کی بات جب ہو رہی ہے، کیونکہ وہی ماحول اور وہی فیلنگ یاد آ جاتی ہے. اور اس وقت یہ یقین نہیں آتا لیکن انسان کو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہیں، اور اس طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو انسان محسوس کرتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پر کہ بس ان کا وہ کہیں نہ کہیں وہیں پر موجود ہے، باقاعدہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا تو بالکل یہی ہے کہ خانہ کعبہ پہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے، جب آپ نزدیک اس کے جاتے ہیں تو جلال کی کیفیت ہے یا نہ جانے وہ کون سی کیفیت ہے کہ پہلے انسان سوچتا ہے میری پہلی نظر پڑے گی تو میں یہ دعا مانگ لوں گا. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، آپ دنگ رہ جاتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ پہلی آپ کی کیا خواہش تھی یا دنیا سے ریلیٹڈ آپ کیا مانگنے آئے تھے. تو یہ تو بالکل وہاں جا کے تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی رشتے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہاں تو اللہ ہے اور انسان ہے. اچھا جمیل صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں ضرور بتائیے کہ جس طرح سے ابھی میں نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ پہلے غلاف کعبہ کی جب تبدیلی ہوا کرتی تھی یوزلی ہم وٹنس کرتے تھے ٹیلی ویژن پر، اور وہ حج کے ایام میں ہوتی تھی. اب جو خبر آئی وہ یہ کہ محرم الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی ہوئی ہے. یہ کیونکہ خبر بنی ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کوئی تاریخی پہلو اس میں رقم کیا جا رہا ہے، یا اس کی اہمیت کچھ اور طریقے سے اجاگر کی جا رہی ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ غلاف کعبہ اگر ہم پرانی ہسٹری دیکھیں
تو قریش مکہ 10 محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کیا کرتے تھے اور اسی دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ اسلام سے قبل بھی یہ معمول تھا لوگوں کا. اسی طرح یہود مدینہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فتح عطا فرمائی، فرعون کو شکست عطا فرمائی. اس سے پہلے وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو یقینی طور پر وہ 10 محرم ہمیشہ سے ان کے نزدیک معتبر، مکرم و معظم ہوا کرتا تھا. لہٰذا یہ دستور تھا. لیکن پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کا فریضہ انجام دینے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے پھر 9 اور ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ اس کے بعد آپ نے اسے باقاعدہ غلاف پہنایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے غالباً یہ جو ہے باقاعدہ 9 اور 10 جب حجاج کرام عرفات میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت یہاں پر آپ کا غلاف کعبہ پہنایا جاتا تھا. لیکن شاید ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ حج کے دوران بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، ارجنسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میدان عرفات میں جائے، اور بالخصوص وہ حضرات جو کہ خدام حرمین شریفین ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ چونکہ ایک حج خود باقاعدہ ایک بہت بڑا انتظام ہے، ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے، لہٰذا اس دوران تبدیل کرنا یقینی طور پر کچھ ڈیفیکلٹیز آتی ہوں گی. لہٰذا اس کو اس سے بدل کر اور ایام حرمین میں اب کر دیا گیا. لیکن اگر مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کون سی تاریخ میں تبدیل کیا، محرم کی تاریخ میں ہی تبدیل کیا گیا. آج غالباً 3 تاریخ ہے محرم کی، تو کل ہم نے یہ خبر پڑھی ہے اور آواز گلچ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ خبر کی. پڑھی ہے. تو میرے خیال میں کل یکم محرم تھی، آج 2 محرم ہے. تو انہوں نے یکم محرم کو غالباً تبدیل کیا ہے. اگر اس کو 10 محرم میں لے جاتے اور پورے عالم اسلام اس دن چونکہ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی فضیلت اور یہ سب کچھ جمع ہو جاتا. اور میں روزے کے متعلق بتاؤں کہ جب یہود مدینہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے تو مسلمان بھی رکھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے پھر مسلمانوں کو تان کیا، ٹاؤنٹ کیا کہ جناب یہ تو ہماری روایت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی تو حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ تم نے تو تعلیمات موسیٰ کو بھلا دیا. لہٰذا حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں اب تم اس کے ساتھ ساتھ 10 کے ساتھ ایک 9 محرم کا دن بھی ملا لیا کرو تاکہ ان سے مشابہت بھی ختم ہو جائے اور ہمارا یہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قربت ہے یہ بھی واضح ہو جائے گی. تو چنانچہ وہ رکھا گیا. اب اگر انتظامی مصروفیات کی وجہ سے اگر اس کا ٹائم تبدیل کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 محرم اگر کر دیا جاتا تو وہ تاریخ سے زیادہ موافق بھی ہوتا. اور 10 محرم کی بہت عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس میں بہت سارے اسلامک اور ہسٹوریکل ایونٹس آئے ہیں اور یقینی طور پر ہر دور میں یہ محترم مکرم رہا ہے. تو اگر یکم محرم سے 10 محرم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اگر یہ کر بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل کہ جس طرح سے سعودیہ میں مختلف ڈیسیشن میکنگ ہوئی ہے مختلف معاملات پہ، جس نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی مسلمانوں کے سینٹیمنٹ کو کبھی کبھی مجروح بھی کیا ہے، کبھی کبھی ان کے لیے سوالیہ نشان بھی پیدا کیے ہیں. تو اس تبدیلی کو لے کر بھی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی چیز معلوم ہو جو شاید اس طرح سے مناسب نہ لگے. کیا یہ صرف ابہام ہے یا یہ صرف سوچ ہے یا ایک مسلمان کے اندر کا ڈر ہے، یا ایسا کچھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ متنازع ہو سکتا ہے یہ تاریخ کی تبدیلی کی وجہ سے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ سعودیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ ایک کنگڈم ہے، وہاں پر کوئی جمہوریت کے کوئی تقاضے موجود نہیں ہے، لہذا وہ جو چاہیں جب چاہیں وہ کر لیں. اور پھر عالم اسلام پر نظر دوڑائے تو 58-59 ممالک کا
کے سارے جو مسلمان ہیں ان کا اسلام سے ضرور تعلق ہے، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر کبھی جوں نہیں رینگتی اور انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی. ادروائز یہ کہ سعودی حکومت ٹھیک ہے اپنے انتظامات کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسلام کی ہسٹری کو، اسلامی تبرکات کو وہاں پر وہ چیزیں جو کہ اسلام کی ہسٹری سے بلونگ کرتی تھی اور یقینی طور پر آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبتیں تھی، وہ چیزیں آج ہمیں اس انداز سے باقاعدہ وہاں پر نظر نہیں آتی ایز اوریجنل. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مقام آج باقی ہے تو وہ غار حرا کا مقام ہے کہ جہاں پر پہلی مرتبہ اقرا کی بازگشت پورا مکہ مکرمہ اطراف و اکناف گونج گیا تھا. تو وہ وہاں پر مسلمان جب 1 گھنٹہ کی مشقت کے بعد چڑھتے ہیں تو وہ حیران اور انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ بالکل ایز اوریجنل آپ کو جگہ ملتی ہے اور وہاں پر جا کر کے جو کیفیات ہوتی ہیں اوریجنل چیز کی، تو یقینی طور پر وہ بتانے سے قاصر، ان کے لیے الفاظ نہیں ہے. دنیا میں طریقہ ہے کہ دنیا اپنی ہسٹری کو، اپنی ہیریٹیج کو، اپنی لیگیسی کو کیری کرتی ہے. ہم نے یورپ میں دیکھا جو 80 سال کا درخت بھی ہو جائے اسے نہیں کاٹتے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ صفا مروہ کے کیا کیا حل کر دیا گیا. آپ حضور کا محلہ بنو ہاشم سرے سے ختم کر دیا گیا، وہاں آج محلات موجود ہے. اسی طریقے سے وہ پہلا دارالارقم جہاں پر مسلمان تبلیغ کیا کرتے تھے، اولین تبلیغ گاہ اسلام جہاں پر حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارثہ 40ویں مسلمان تھے، جس کے بعد قرآن نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، نبی کہہ دیجئے آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور یہ 40 مسلمان کافی ہے. اور پہلی مرتبہ مکہ کی گلیاں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونجی اور مسلمان عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت امیر حمزہ، دوسری طرف حضرت عمر فاروق برہنہ شمشیر لیے چل رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں. اور بہت ساری چیزیں جبل ابی قبیس آج اس انداز سے موجود نہیں جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اذان حج دی. جی فرق ہوا ہے. ڈاکٹر جمیل قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، لیکن ہمارے سیشن کا وقت یہاں پر کلوز ہو رہا ہے. بہت شکریہ، آپ نے یہ بڑی ہی انفارمیٹیو باتیں اور جو چیز شاید لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی کہ اس کے حوالے سے بھی ہسٹری ہو سکتی ہے وہ آپ نے بیان فرمائی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اور خواتین و حضرات بات وہی ہے جیسے جمیل راٹھور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ صفا مروہ کا مقام ہو گیا یا باقی چیزیں بھی، جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو وہ تو آپ زیادہ تر اے سی، کیونکہ انڈورز ہی ہیں، زیادہ تر اے سی انوائرمنٹ میں کرتے ہیں. حج میں ہاں آپ کی اور مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ لوگ کیسے ہوتے تھے یا ان لوگوں کو کیسا اللہ نے موقع دیا جنہوں نے واقعی اس کو جس طرح جو مقامات تھے ان کو اسی طرح دیکھا. کیونکہ صفا مروہ پہ بھی آپ کو غور کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ پہاڑ تھے، اب تو وہاں اے سی ہے اور وہاں پر پھر بھی لوگوں کو چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے اور وہ پورے چکر کرنے میں جو ہے ان کو لگتا ہے کہ بڑی مشقت ہو رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول و منظور فرمایا، ہمیں توفیق دے کہ ہم جو عبادت جیسے ہے اس کے جز کو مکمل کر کے پوری اپنائیت سے اور خلوص سے اپنی عبادات کو مکمل کریں. ہماری ٹرانسمیشن، ہمارے پروگرامز جاری و ساری رہیں گے. آپ کی دعاؤں کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے اور ڈھیروں خیال رکھیے. بارش کے موسم میں ویسے اپنوں کا، اپنے پیاروں کا، اور بلا ضرورت جو ہے گھر سے نہ نکلیں. اور جتنے بھی اور انسٹیٹیوشنز ہیں یا اسکول ہیں وہ پلیز کوئی اعلامیہ اپنا جاری کر لیا کریں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. ود دیٹ پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.